یہ کاغذ لہرائے جاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کرپشن کی. آپ نے آشیانہ صاف پانی کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھی؟ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر آشیانہ کی ججمنٹ پڑھی؟ سعد رفیق کے اوپر الزامات لگائے گئے، آپ نے سپریم کورٹ کی سعد رفیق کی ججمنٹ پڑھی؟ آپ نے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے اوپر سعد رفیق کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے، 122 ارب کی LNG تو آپ کھا گئے. آپ بجلی گیس اس LNG کو لیٹ منگانے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام وہ سزا بھگت رہی ہے. وہ کدھر ہیں؟ وہ کدھر گئے سارے کیسز؟ وہ کدھر گئے سارے الزامات؟ آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ آپ کو حیا بھی نہیں آتی؟ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا جو تمام ججمنٹس پاکستان کی کورٹس نے دیں اس میں ان سب کو بری نہیں، خالی بیل نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. کون جواب دے گا ان دنوں کا جو یہ سب سزائے موت کی چکیوں میں رہے؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر یہ الزامات لگائے گئے، اور وہ تمام ججمنٹس کی طرح یہ ایک ججمنٹ کل UK کی عدالت میں آئی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب دوسروں کی عزت اچھالتے ہوئے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، عمران صاحب دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہوئے، دوسروں پر الزامات، اپنی سیاست کو، اپنی نااہلی کو، اپنی نالائکی کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں. یہ ججمنٹ، اور پھر رات کو ٹویٹ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے. UK ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ ابھی آیا نہیں، یہ کیس ابھی جیتا نہیں. شہزاد اکبر صاحب، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور یہ وقت دور نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے چکا لیں گے، لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی، خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے، خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے، خود عمران صاحب پکڑے جائیں جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری میں دشمنی کمیشن بنا دو، اور پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے پاکستان کی، خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے کے اوپر وزیر اعظم صاحب پکڑے جائیں جو آٹا، چینی، وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو، اس آفس کو استعمال کرو، اور بریف کیس پکڑے پاکستان کی، جس کے تمام فیصلے پاکستان کی ہائی کورٹ پر وزیر اعظم سپریم کورٹ دیکھے، اور کل وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو، آفس کو استعمال کریں، اور بریف کیس پکڑی پاکستان کی، جس کے آپ کے الزامات، آپ کے جھوٹے الزامات، سپریم کورٹ الزامات، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ عوام، جس کے آپ کے الزامات، چاہے وہ ڈفرینٹ پنجاب میں ٹرانسپیرنسی آف دا پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پچھلی 72 سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شہباز شریف کے دور میں 2009 سے لے کر 2018 تک کی. چائنیز گورنمنٹ نے جو CPEC کے اندر اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا. ملتان میٹرو جو CPEC سے بنی اس کو متنازع بنا دیا. اورنج ٹرین جو بنی اس کو متنازع بنا دیا. کیوں متنازع بنایا؟ صرف اس لیے کہ شہباز شریف ڈی فیم ہو جائے، کہ پبلک پرسیپشن بنائی جائے اور اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں. نہ پاکستان کی کسی عدالت میں، نہ UK کی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اور اپنے لائر نے ڈیلی میل کی جو ڈیفینڈ کر رہے تھے UK کی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ دی انٹائر آرٹیکل واز بیسڈ آن assumptions. We did not have any evidence. There was a limited evidence provided by the advisor of accountability شہزاد اکبر. شرم آنی چاہیے. آپ کو اتنا احساس نہیں کہ آپ جو وہ ممالک، خود تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ایسی ہے کہ 3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو ملک ناراض ہو جاتے ہیں دوست ممالک. کل کشمیر کے اوپر جو بات کی، آپ کو تو کل عہدے سے ہٹا دینا چاہیے جو سلیکٹرز آپ کو لے کر آئے ہیں. کشمیر کی، پاکستان کی 72 سال کی اسٹیٹڈ پالیسی آپ نے کل چینج کر دی، لیکن کوئی نہیں. لاڈلا جو ہے، لایا جو گیا ہے، اور جس کام کے لیے لایا گیا ہے وہ پوری طرح کر رہا ہے.
عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے, عوام کی روٹی چوری کر رہا ہے, عوام کا آٹا, بجلی, گیس, دوائی چوری کر رہا ہے. اور پارٹی کس پہ بنی ہے؟ 29 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں, جس میں آج تک 6 سال گزر گئے, آج تک جواب نہیں آیا. اور اس کے برعکس کہتے ہیں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ منگائی تھی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی. جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت پی ایم ایل این اپنے کاغذات جمع کرا رہی ہے, وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس پہ جمع کرا رہی ہے. روز کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے باہر, الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لیتا, کیونکہ لاڈلے ہیں, کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں. اور یہ جو کل ہوا ہے, جو پہلے ان کو آرام نہیں آیا, ان کو آرام نہیں آیا جس وقت یو کے کی گورنمنٹ نے, یو کے ایڈ نے, ڈیفڈ نے جب انہوں نے سٹوری پلانٹ کرائی اور اس کو ریلیز کرائی, تو اس پہ سنڈے کو چھٹی کے دن یو کے ایڈ ڈیفڈ نے, یو کے گورنمنٹ نے ریبٹل دیا کہ تمام پروجیکٹس ٹرانسپیرنسی کے اوپر بیسڈ تھے, اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہ صرف پروجیکٹس کی فنڈنگ کو انکریز کیا گیا, مگر 1 سینٹ کی بھی کرپشن کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ ریبٹل آیا تھا. اور پھر چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر نے کہ سو کرو مجھے. وہ میری بات سنیں, فیصلہ تو ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے. فیصلہ تو یو کے آنریبل جج نے کہا ہے کہ چیز لیول 1 ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے شہباز شریف کے خلاف. ڈیلی میل کو کہا ہے. مرچیں شہزاد اکبر کو کیوں لگ رہی ہیں؟ تکلیف شہزاد اکبر کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمام ریفرنس مٹیریل جو سٹوری کے اندر ظاہر کیا گیا ہے ڈیوڈ روز نے, اس میں لکھا ہے کہ مجھے شہزاد اکبر نے دیے تھے. شہزاد اکبر صاحب, یہاں ارشد ملک نہیں بیٹھا تھا یو کے کی ہائی کورٹ میں, جس کو آپ نے بٹھایا ہو, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے ہراس کیا گیا تھا, مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا تھا. وہاں ارشد ملک صاحب نہیں تھے, وہاں واٹس ایپ کے اوپر JIT نہیں بنتی, وہاں واٹس ایپ کے اوپر ججز JIT نہیں بنواتے, وہاں منتخب وزیر اعظموں کو اس طرح ڈی فیم نہیں کیا جاتا. آپ کو تو شرم ہے نہیں, آپ کو تو حیا ہے نہیں. لیکن جو کل فیصلہ آیا ہے, میں نے کل بھی کہا تھا, وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے منہ کے اوپر تماچا ہے, اگر ان کو احساس ہو تو. آپ نے نہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے, نہ آپ نے پاکستان کے عوام کی بجلی, گیس, دوائی, آٹا, روٹی, چینی سستی کرنی ہے, نہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک اینٹ لگانی ہے. لیکن جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے کہ 400 ارب کی چینی چوری کرو عوام کی, 250 ارب کا آٹا چوری کرو عوام کا, 122 ارب کی LNG چوری کرو عوام کی, یہ کام کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. کشمیر کا سودا کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو آپ نے عملی طور پر کیا ہے کشمیر کے لیے, اس لیے آپ کو لایا گیا ہے. وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, جب ہندوستان سے فنڈنگ ہوگی, جب اسرائیل سے فنڈنگ ہوگی, تو کشمیر کا سودا ہوگا. پاکستان کی عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہوگی. اور ابھی خبر آئی ہے کہ جو جھوٹ کے لیے پلانٹڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپوائنٹڈ ایڈوائزر ہے, اس کی 2:15 بجے پریس ٹاک ہے. اور وہ کیا کرے گا میں بتا دیتی ہوں. وہ کیا کریں گے, وہ اس تصویر کو اور اس تصویر کو جھٹلائیں گے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو شاپ ٹو, لیکن یہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہے, یہ اخباروں میں چھپی ہے, یہ دونوں تصویریں. اور پھر وہ وکالت کریں گے ڈیلی میل کی, جس میں ڈیوڈ روز سے سٹوری پلانٹ کرائی گئی,
نیب کے اندر قیدیوں کے انٹرویو کرائے گئے ان کو ہراس کر کے، لیکن کوئی ثبوت نہ آج تک نیب کی عدالت میں، نہ لاہور ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں، صرف کاغذ، اور یہی کاغذ انشاءاللہ آپ کی سیاسی قبر میں بھی آخری کافن میں بھی آخری کیل ٹھونکیں گے. اور یہ شہزاد اکبر جو فرنٹ مین ہے عمران خان کا، چاہے وہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو، یا وہ براڈ شیٹ کے اندر کمیشن ہو، وہ براڈ شیٹ کے اندر ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو واٹس ایپ پہ ہیرے تراش کر JIT بنائی گئی تھی، اس کی ایک کاغذ لے کر گئے ہیں کورٹ میں براڈ شیٹ والے کہ اگر ہمیں یہ کرنے دیا جاتا تو یہ وہ چوری ہم پکڑ سکتے تھے. جو آج 20 سال ہو گئے، زیرو ریکوری اس کرپشن کی ہوئی ہے. آج 2.5 سال ہو گئے، زیرو ریکوری یا کرپشن کا ایک دھیلے کا الزام ثابت ہوا ہے. لیکن اس کے اندر بھی کمیشن کھاتے پکڑے گئے. اور سو کس کو کیا ہوا ہے؟ مجھے. تو عمران صاحب، ایک تو ڈیفیمیشن کا 101 لیسن میں نے آپ کو دیا ہے آج، کہ یہ حال ہوتا ہے جب آپ جھوٹے الزامات بنا کر سٹوری پلانٹ کرواتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ملک کی بےزتی ہوتی ہے، جو ملک کی تضحیک ہوتی ہے، جو رنگیلے، کھلنڈرے، جوکرز، کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام بیٹھ کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب، جنہوں نے صرف پنجاب کی خدمت کی، اور یہ جو فنڈز آئے تھے نا ڈیفڈ کے، اس سے باقی صوبوں کے اندر بھی جو طلبہ تھے ان کو بھی دیے تھے. جس صوبے میں آپ کی 8-8.5 سال سے حکومت ہے، وہاں بھی یہ تمام منصوبے، اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی آج وہ لمز میں پڑھ رہے ہیں، لاہور پنجاب کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ لیکن آپ کو آنی بھی نہیں. جو عوام کا چینی اور روٹی نہ چھوڑے، اس کو کیا لگے دوسروں پر الزام لگانے کے. مگر پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈگڈگی بجائی جاتی ہے PID میں بیٹھ کر، کبھی سیاسی مخالفین کی ڈگیوں میں سے ہیروئن نکال دو، کبھی ان کے اوپر الزامات لگا کے اربوں کے کرپشن کے الزامات لگا دو. 2.5 سال میں سرکاری ریکارڈ ان کے پاس ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی ایویڈنس کورٹس میں پیش نہیں کیا. اور کل UK کی گورنمنٹ نے اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیلی میل کا اپنا وکیل کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں. یہ ازمپشنز پہ بیسڈ آرٹیکل تھا جس پہ UK کی ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ کلاس چیز لیول 1 کا ڈیفیمیشن ہے. کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ گلٹی ہے، شاید کرپشن ہوئی ہو، اور کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان دونوں کو رول آؤٹ کر کے لیول 1 پہ لے کر گئے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، ہائیسٹ لیول کی ڈیفیمیشن کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. یہ ہے مختصر بات، اور یہی ڈگڈگی آج 2:15 بجے بجے گی. لیکن شہزاد اکبر صاحب، میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنا مرضی جھوٹ بولیں، آپ جو مرضی پاکستان کی عوام کو بتائیں، آپ خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. آپ دوسروں پر الزام لگائیں گے تو وہ کیچڑ آپ کے منہ کے اوپر پڑے گا. وہ سیاہ دھبے جو آلریڈی 2.5 سال میں آپ نے لوگوں پر الزامات لگا کر اپنے منہ پر لگائے ہیں، ان میں مزید اضافہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام اب اپنی روٹی، چینی، گیس، بجلی، دوائی کا حساب مانگ رہی ہے. اب یہ آپ کے جھوٹے پلانٹڈ سٹوری جو ہے، یہ ان کی حیثیت کچرے کے ڈبے اور ڈسٹ بنز میں پھینکنے والی، اور عوام بھی اسی طرح ان کو ڈسٹ بنز میں پھینکے گی. آپ اپنا حساب دیں، اپنا جواب دیں. پلانٹڈ وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم، صرف سلیکٹڈ اور پلانٹڈ سٹوریز اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف چھاپنے اور چھپوانے میں مہارت رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ تو کچھ بولنا ڈیفامیشن ہوئی ہے اور لندن کی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، کیا آپ ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کریں گے شہزاد اکبر؟
دیکھیں یہ ڈیفیمیشن کا جو سوٹ ہے نا، یہ شہزاد اکبر صاحب نے چیلنج کیا تھا. اس سے پہلے جب یہ سٹوری چھپی تھی جولائی 14 کو 2019 کو، تو شہباز شریف نے یہ ڈیفیمیشن اناؤنس کی تھی، اور اس کے بعد فرسٹ جو سٹیج ہوتی ہے 3 months کی، کہ ان کو نوٹس بھیجا تھا جس میں انہوں نے جواب جمع کرانا تھا، اور کوئی جواب ڈیلی میل جمع نہیں کرایا. اس کے بعد سٹیج 2 میں یہ کورٹ میں جاتا ہے ڈیفیمیشن سوٹ، اور اس کا ڈیفیمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ کل UK کی عدالت دیتی ہے، جس میں کلاس لیول 1 جو ہے ہائیسٹ ڈیفیمیشن اس کو اسٹیبلش کرتی ہے. اور اس کے بعد جو اس کے بعد ٹرائل ہوگا، جس کا ذکر شہزاد اکبر کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے، جو ہر پریس کانفرنس میں کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے. تو UK کی گورنمنٹ میں ارشد ملک نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب. اگلی سٹوری دیتے وقت یہ دماغ میں رکھیے گا کہ واٹس ایپ JIT اور وہاں ہیرے تراش کر JITs اور ججز فیصلہ نہیں دیتے. یہ بات اپنے دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ اگلے ٹرائل میں وہ تمام ایویڈنس پیش کرنے پڑیں گے جو اس سٹوری میں الزامات لگائے، اور اس کے بعد وہ تمام ایویڈنس یہاں جو آپ 2.5 سال میں پیش نہیں کر پا رہے، جہاں سے بیلز ملتی ہیں، جہاں آپ جھوٹے الزامات لگا کر نیب کو استعمال کر گرفتار تو کر لیتے ہیں. خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا، ریفرنس تک نہیں ہے، انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا ہے، خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا. آج حقیقت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ PMLN گرفتار، پارلیمانی لیڈر پارلیمنٹ میں گرفتار، کیونکہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، یہ ڈگڈگی بجاتے رہیں، آپ جو مرضی کر لیں. سزائے موت سے آگے تو کوئی جگہ نہیں نا، سزائے موت اور سزائے موت کی چکی سے آگے تو کوئی سزا نہیں ہے. کیا کر لیں گے؟ آپ نے تو ڈر ہی ختم کر دیے ان سزاؤں کے جن کا ڈر ہوتا تھا. آپ کے ان جھوٹے الزامات اور میڈیا ٹرائل کی وجہ سے جو گرفتاریاں آپ نے سیاسی اپنے مخالفین کی 2.5 سال میں کی ہیں، آپ نے تو احتساب کو مذاق بنا دیا ہے، شرمناک بنا دیا ہے. خود 8 سال سے احتساب کمیشن KPK میں بند ہے. آج تک معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور کا کوئی جواب نہیں. 10 ارب کا ہر جانے کا جو کیس شہباز شریف نے کیا تھا، پینما لیکس میں کہا تھا کہ مجھ پر الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ بند کر دو کیس، عمران خان کو کہا ہے، تو 10 ارب کا ہر جانے کا کیس آج کورٹ میں ہے. 4 سال ہو گئے، عمران صاحب پیش نہیں ہوئے. شہزاد اکبر صاحب کل چلے جاتے نا UK کی فلائٹ میں کورٹ میں، وہ کاغذ لے کر ایویڈنس لے کر جو یہاں لہراتے ہیں، جو آج 2:15 بجے لہرائیں گے، وہ لے جاتے UK کی گورنمنٹ میں جو وہاں پلانٹڈ ڈیوڈ روز صاحب موجود تھے جنہوں نے وہ سٹوری لکھی تھی، تو لے جاتے پیش کرتے. کیوں جج کو کہنا پڑا اور ڈیلی میل کے اپنے وکیل کو کہنا پڑا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میم یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی حکومتیں عوام کے ساتھ یہی سارا ڈرامہ کرتی رہتی ہے، کبھی کوئی الزام لگا رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے. میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، آج مبارکباد دیتے ہیں آپ کو، آپ نے اکثر بتا ہوئی آج نواز کو. لیکن ساتھ ساتھ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے مسلم نواز نے بہت سارے فنڈز جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. تو کیا کوئی ایسا مسئلہ کہ انگلینڈ کے ساتھ بھی کیا آپ لوگوں نے؟ کیسا مسئلہ انگلینڈ کے ساتھ نہیں کیا؟ لین دین کا میم جو ٹیبل سٹوری تیار پہلے پاکستان کی تحریک انصاف نے تیار کری، اب یہی مسئلہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون نے UK کی ہائی کورٹ کو رشوت دی؟ آپ کے سوال پہ میں صرف مسکرا سکتی ہوں آپ کی معصومیت پہ. جیسے کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سوال کر لی، میں ادھر سوال لے. وہ اناؤنس کر رہے ہیں. عمران خان کے جواب میں، کیونکہ میں نے آج عمران صاحب کو جو ڈیلی میل سے ریلیٹڈ باتیں تھیں وہ کہنی تھیں، لیکن عمران صاحب کے لیے ایک اور پیغام ہے جو کل انہوں نے کشمیر کی اسٹیٹڈ پالیسی، اس پہ ہماری پارٹی ایک کمپلیٹ موقف کے ساتھ پریس ٹاک کرے گی. اور لیکن ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ الٹا بھی لٹک جائیں عمران صاحب، اب الٹا بھی لٹک جائیں تو گیس، بجلی، دوائی، آٹا، چینی چوری 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں NRO نہیں ملے گا. میں بھی سوال لے لیں.
پارلیمان جو ہے جس میں عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پارلیمان میں جہاں عوام کے مسائل کی بات ہونی چاہیے، حقوق کی بات ہونی چاہیے، مسائل کا حل نکلنا چاہیے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے عوامی نمائندے دست گرباں ہیں. کیا کہتی ہیں، کیا میسج جا رہا ہے عوام کو؟ آپ بھی اس میں شریک ہیں، دیگر پارٹیاں بھی شریک ہیں، کیا میسج جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی، عوام کو یہ معلوم ہے کہ دست گرباں اپوزیشن نہیں تھی. حکومتی رہنماؤں کی طرف سے وہ گالی گلوچ جو میں یہاں کیا اس ٹی وی سکرینز پر ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی، جو میری موجودگی میں نوید قمر کو گالیاں دیں اور جو جس قسم کا حملہ ان کے اوپر کیا. میں اور نوید قمر صاحب اکٹھے تھے اور کیا ہم کہہ رہے تھے کہ پیٹرول میں قیمتوں کا اضافہ واپس لو. کیا ہم کہہ رہے تھے کہ بجلی گیس دوائی میں جو چوری ہوئی ہے وہ عوام کے سامنے لاؤ، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لاؤ، آٹے میں قیمتوں میں اضافے کو واپس لو. یہ اپوزیشن کہہ رہی تھی. اور کیونکہ ایک فالس پرسیپشن جیسے یہ کاغذ لہرا کر کی جاتی ہے، دوسرے سے سوال پوچھو چینی کیوں، آپ سے سوال کریں چینی کہاں چلی گئی، آٹا کہاں چلا گیا، دوائی کیوں 500 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا، جو شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں دوائی مفت ملتی تھی، آج کیوں اس میں 500% اضافہ ہو گیا. آپ سے سوال کرو 23 فورن فنڈنگ سے فورن فنڈنگ کیوں انلیگل طور پہ منگائی، جواب دو. وہ پیسے کہاں خرچ کیے، کہاں سے پیسے آئے. آپ سے سوال کرو LNG میں ڈاکہ کیوں ڈالا. آپ آگے سے چور آپ آگے سے. اور اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جب اپوزیشن کہتی ہے کہ چینی میں اضافہ واپس لو، دوائی میں اضافہ واپس لو، بجلی میں اضافہ واپس لو، پیٹرول میں اضافہ واپس لو، تو آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں فلور آف دا ہاؤس اور اسپیکر کے سامنے اس ویل میں کھڑے ہو کے آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہے حقیقت، یہ ہے. لیکن آپ گالیاں دیں، سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں، آپ سزائیں دیں، آپ گرفتار کریں، ہم عوام کی بجلی، آٹا، چینی، گیس، دوائی چوروں کو گھر پہنچا کے دم لیں گے. کیا پی ڈی ایف کا جو تمام فیصلہ کوئی اور کر لیں، آپ نے کر لیا. جی عثمان. میں سوال کرنا چاہوں گا. شہزاد اکبر نے آپ کے لیے سوال چھوڑا، اس کا جواب دے دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جاہل کو بتا دے کہ پہلی تاریخ پر جہاں عدالت نے دعوے کے معنی طے کرنے ہیں اور جس کا آرڈر ابھی آنا باقی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ چاچو چور نہیں ہے. اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دیں کہ چاچو منی لانڈرنگ نہیں کرتا. فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے؟ شہزاد اکبر دیکھیں، میں نے بھی شہزاد اکبر صاحب کو یہی بات کہی ہے کہ فیصلہ تو UK ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے، مرچیں آپ کو کیوں لگی ہیں. اور جو بات انہوں نے کہی ہے، میں نے اپنا کیس وہی سنایا ہے کہ ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوئی ہے، لیکن انگریزی میں فیصلہ آیا ہے. نہ ان کے ترجمان انگریزی سمجھتے ہیں عمران صاحب کے، اور نہ یہ. ابھی آج 2:15 بجے پریس ٹاک ہے. مجھے امید تو نہیں کہ عوام سے معافی مانگیں گے، لیکن جس قسم کی غلیظ گفتگو ٹویٹر پر اور PID میں سرکاری خرچے پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اس کا حساب عوام ضرور لے گی. اور دوسری بات، میں نے اپنی پریس ٹاک، شہزاد اکبر یہ پریس ٹاک نہیں کر رہا، یہ ترجمان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. نہ ہم دوسروں پر جھوٹے الزام لگانا ہمیں ہدایت ہے. جو اتنا تو آٹا، چینی، بجلی، گیس چوری کے اوپر وزیر اعظم نے اجلاس نہیں بلائے جتنے کرائے کے ترجمانوں کو جھوٹ بولنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے بلا لی ہیں. ابھی بھی ہدایت لے کر آ رہے ہوں گے. وہ جو میں نے آپ کو دکھائی نا تصویر، وہ شاید ڈسٹ بن میں چلی گئی ہے، تو وہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی عمران صاحب کے ساتھ، اب وہ ہدایت عمران صاحب لے کے آ رہے ہوں گے کہ کیسے. میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ نوٹس کے بعد پہلی ہیئرنگ تھی جس میں اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ لیول 1 ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیشن تھی. اور UK ڈیلی میل کے اپنے وکیل نے کہا ہے کہ یہ ازمپشن پہ بیس تھا اور کوئی ایویڈنس نہیں تھا، لمیٹڈ ہمارے پاس چیزیں تھیں جو شہزاد اکبر نے دی تھیں. ان کو کیا پتہ، شہزاد اکبر کا تو کاروبار ہی یہی ہے کہ کاغذ لہراؤ، قیدیوں کو ہراس کرو. لیکن یہ تماشے، یہ مسخرہ پن، یہ الزامات کی جو روایت ہے، یہ عدالتوں میں اور ان عدالتوں میں جہاں میں بار بار نام لیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، ارشد ملک صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں، پچھلی حکومتوں نے جو قرضہ لیا تھا، آپ کی غالباً
مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف، تو میں اسی کا جواب دے سکتی ہوں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو قرضہ لیا تھا وہ 14,000 میگا واٹ بجلی کے لیے لیا تھا. جو قرضہ لیا تھا وہ سی پیک کے پروجیکٹس جس کے اندر وہ انکلوڈڈ ہیں وہ تھے. جو قرضہ لیا تھا وہ موٹر ویز بنانے کے لیے لیا تھا، عوام کے لیے. وہ سڑکیں بنانے کے لیے لیا تھا. وہ اسکول، ہاسپٹلز، کالجز، یونیورسٹیز بنانے کے لیے لیا تھا. وہ قرضہ جو آپ کو میں نے پہلے کہا کہ 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے کی، وہ زیرو پہ آ گئی تھی جو قرضہ لیا تھا، اور اس کے اندر باقی قرضوں کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی جو 5 سال تھے. یہ حکومت 14,000 ارب کا قرضہ لے لیتی ہے، ایک اینٹ نہیں لگتا، 400 ارب کی چینی بھی چوری کر لیتی ہے، 200 ارب کا آٹا چوری کر لیتی ہے، 225 ارب کا، 122 ارب کی چینی چوری ہو جاتی، LNG چوری ہوتی ہے. ایک اینٹ دکھا دیں، کسی ہسپتال میں نیا کمرہ دکھا دیں، کمرہ، ہسپتال نہیں، میں ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی اہلیت ہی نہیں ہے. میں ایک ہسپتال میں چلیں 2.5 سال چھوڑ دیں، کہتا ہے میرے پاس بٹن نہیں ہے. وہ 8 سال ہو گئے KPK میں، وہاں دکھا دو کمرہ. کوئی ٹرین کا نیا ڈبہ دکھا دو، کوئی اسکول میں نیا کلاس روم دکھا دو، کوئی موٹر وے کی اینٹ دکھا دو. یہ قرضے کدھر گئے؟ یہ قرضے ان لوگوں، ان مافیاز جو عمران خان کے باورچی خانے کا خرچہ چلاتے ہیں، وہ ATM جن کے سہولت کار عمران خان بنے ہوئے، ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے قرضہ لے کر بنائی، اور 72 سال میں کسی حکومت نے 2.5 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیا. کیونکہ ترجیح کیا ہے؟ ڈیلی میل میں سٹوری چھپواؤ شہباز شریف کے خلاف. اگر جو قرضہ لیا ہے 4 سال اگر پاکستان کی عوام کو مفت چینی دیں، پوری عوام کو، 22 کروڑ عوام کو مفت آٹا دیں، مفت گیس دیں، مفت بجلی دیں، تو یہ قیمت بنتی ہے جو 2.5 سال میں قرضہ لیا ہے موجودہ حکومت نے. کتنے سال ہو گئے آپ بتا؟ آپ نے کہا کافی سال، ذرا اچھا میں نے کہا شاید آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں. آپ نے کر لیا بھائی، کسی اور کو. ہاں جی آپ بتائیں، آپ بتائیں جی، آپ بتائیں. اصل میں ان کی لڑائی جو ہے اپنے کیسز کے حوالے سے ہے. اسلام آباد میں یا صوبوں میں، باقی شہروں میں اگر دیکھ لیں، عوام جو ہے اپنے مسائل لے کے نکلی ہے. یہ PDM یا باقی جو جماعتیں ہیں، یہ کیوں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ بھائی ہم تو عوام میں سن لیے اس کو جو ہے نا انیکس کر کے تو جی سارا ایک ایجنڈا لے کے. اور کوئی بات یا جواب دے دیں؟ اچھا دیکھیں، مسلم لیگ نون اگر اپنے کیسز کے لیے جو وزیر اعظم صاحب کے کلمات تھے سلیکٹڈ کے، تو ہم تو جیل میں ہیں. شہباز شریف کہاں ہیں؟ حمزہ شہباز کدھر ہے؟ جیل میں ہے نا. شاہد خاقان عباسی ہوا ہے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. مفتاح اسماعیل صاحب ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس بہودہ الزام سے بھی ہوا ہے بیل سے. تو ہم تو کیسز کا جواب دے رہے ہیں، ہم تو جیلوں میں ہیں. لیکن الٹا لٹک جائے سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران صاحب، تب بھی اب NRO نہیں ملے گا. میں یوں کا پھینکوں، برا لگتا ہے.